اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ وکفی الصلاۃ والسلام علیکم محمد مصطفیٰ بعد اللہ صالحین استفا اما بعد حاضرین گرامی، حضور کی یہ سیرت مبارک روشنی ہرا کے نام سے 2005 میں کتابی شکل میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی۔ اب تک اس کے 4 ایڈیشن شائع ہو کر شرف قبولیت حاصل کر چکے ہیں، جبکہ اس سے پہلے مختلف اخباروں پر قسط وار شائع ہونا شروع ہوئی تھی، جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے، جبکہ انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہو رہا ہے اور وہ عالمی اخبار لندن کے اوراق کو منور کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے قارئین سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اسے اپنی آواز میں بھی پیش کریں گے تاکہ جو لوگ اردو لکھ پڑھ نہیں سکتے ہیں مگر سمجھ سکتے ہیں، وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ہم 88 سال کی عمر کو پہنچ چک کر وعدہ پورا کرنے کے قابل ہو سکے۔ عمر ظاہر کرنا اس لیے ناگزیر تھا کہ کوئی غلطی ہو تو لوگ معاف کر دیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تسلسل ہے، جبکہ پہلے آنے والی کتابوں میں وہ یوں ممکن نہ تھا کہ اس وقت کمپیوٹر کی سہولت میسر نہیں تھی، لہذا اس میں کسی قسم کی تبدیلی یا تسلسل ممکن نہ تھا۔ جو جہاں پر لکھ دیا، جو بعد کو ملا اس کو وہیں درج کر دیا۔ اس سے پہلے سورہ 7 میں ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چل سکیں، جو کہ دراصل سورہ فاتحہ کی تفسیر کی شکل میں ہے، اور اس طرح سے سیرت مقدسہ پر آنے سے پہلے ان کا پیغام سمجھنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ اب ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات کو سمجھ کر عمل کر سکیں۔ لہذا اب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مراجعت اللہ کے بعد 12 اپریل 571 عیسوی کو دنیا میں تشریف لائے۔ بہت سے مورخین نے سن 70 بھی لکھا ہے، مگر مورخین کا اجماع 571 پر ہی ہے۔ گو دن و تاریخ پر بھی اختلاف ہے، مگر اس کے باوجود زیادہ تر مورخین اس پر متفق ہیں کہ یوم ولادت بروز پیر 12 ربیع الاول سن عام الفیل ہے۔ سن ہجری اور تاریخ میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے 412 سال پہلے سے عرب میں ایک دوسرا قمری سال چلا آ رہا تھا، جس میں مہینوں کے نام تو سوائے چند کے سب یہی تھے، مگر عرب شمسی سال سے مطابقت رکھنے کے لیے اس میں ہر 3 سال کے بعد ایک مہینہ بڑھا کر وہ سال 13 مہینے کا کر لیتے تھے، اور یہ سلسلہ سورہ توبہ کے نزول تک جاری رہا، چونکہ اس کے ذریعے سے حرمت کے مہینے کفار تبدیل کر دیتے تھے، لہذا سورہ توبہ نازل ہوئی اور اس میں ممانعت آئی کہ سال 12 مہینے کا ہے، لیکن اس کے چند ماہ کے بعد ہی حضور کا وصال ہو گیا اور کوئی نیا کیلنڈر مسلمانوں نے 11 سال تک اختیار نہیں کیا۔ موجودہ اسلامی سن ہجری تقریباً اس کے 11 سال کے بعد حضرت عمر کے دور میں رائج ہوا اور وہ حضور کی مدینہ ہجرت سے منسوب کیا گیا۔ ہجرت کی تاریخ مروجہ سن کے حساب سے 12 ربیع الاول تھی، جبکہ وہی ہجری سال کی پہلی تاریخ یعنی 1 محرم قرار دی گئی کہ عرب محرم سے سال شروع کرتے تھے، لہذا 11 سال میں فرق تو ہونا ہی تھا۔ غالباً اسی لیے واقدی رحمہ اللہ علیہ اور ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ جیسے سقہ قسم کے مورخین نے بھی ہجری سن لکھنے سے پہلو طئی کی اور سن العام فیل لکھا ہے، اس لیے ہم بھی اس کو اسی طرح چھوڑتے ہیں۔ البتہ جو لوگ درست ہجری کی تاریخ جاننا چاہیں تو علم تقویم کے فارمولے سے صحیح تاریخ، مہینہ اور سن عیسوی سے ہجری میں منتقل کر سکتے ہیں، یا پھر امام سیوطی
نے اس پر بہت تفصیل سے لکھا ہے، وہاں پڑھ لیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے انتہائی محترم اور معزز ترین خاندان میں پیدا ہوئے، اور شجر نسب براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت سام بن نوح اور پھر آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ محترم ہونے کا ثبوت اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی ولادت کے وقت ان کے دادا محترم حضرت عبد المطلب کعبے کے متولی تھے، جو اس دور میں سب سے بڑا منصب اور اعزاز تھا۔ ان کے تقوی اور توکل کا یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جب ابراہیم نے مکہ کو تاراج اور کعبے کو ڈھانا چاہا تو وہی متولی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر خدا نصرت نہ کرے تو وہ چند ہزار نفوس جو اس وقت کعبے کے ارد گرد آباد ہیں کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتے، لہذا انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے ایک ایسے وقت میں جو ایک اچھے سردار کو کرنا چاہیے تھا وہی کیا، یعنی اہل مکہ سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں پر چلے جاؤ۔ اس میں ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو بغیر طاقت کے لڑنے مرنے پر ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور اس کی واضح مثال حضور کی 10 سالہ مکی اور 1 سالہ مدنی زندگی۔ پھر ابراہ کو حکمت سے سبق دینے کے لیے وہ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس کے کچھ درباری ان کو پہلے سے جانتے تھے، انہوں نے اب ابراہ کو ان کے مقام سے واقف کرایا اور اس کو یہ بھی بتایا کہ یہ وہ ہیں جو لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انہوں نے انہیں بہت عزت و احترام سے بٹھایا، کیونکہ وہ سمجھا کہ یہ شاید میری طاقت سے مغلوب ہو کر دائر حرم حوالے کرنے آئے ہیں، مگر یہاں معاملہ ہی دوسرا تھا کہ انہوں نے اسے سبق سکھانے کا فیصلہ حکمت کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ لہذا جب اس نے پوچھا کہ کیسے تشریف لائے تو انہوں نے اس سے درخواست کی کہ تیری فوج نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ میں لینے آیا ہوں۔ اور جب اس نے پوچھا کہ مکہ اور اس کے بچاؤ کی آپ کو فکر نہیں، تو ایمان اور توکل دیکھیے، فرمایا کہ میں اونٹوں کا نگہبان ہوں، اس لیے اچھا نگہبان ہونے کی حیثیت سے میں تجھ سے اونٹ مانگنے آیا ہوں، جبکہ حرم کا مالک اور نگہبان اللہ ہے، لہذا وہ جس کا گھر ہے خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ سن کر اس نے انتہائی رعونت سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کعبے کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے۔ دراصل اس کو کعبے سے پرخاش یہ تھی کہ اس نے ایک عبادت گاہ یمن میں بنائی تھی اور چاہتا تھا کہ لوگ کعبے کے بجائے اسے آباد کریں۔ ایک دن کسی نے اس میں غلاظت پھیلا دی، اس کا خیال اہل حرم کی طرف گیا اور اس نے فوج کشی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چونکہ اسے اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا اور وہ انتہائی مشتعل بھی تھا، لہذا اس سے معقولیت کی کوئی امید نہ تھی۔ حضرت عبد المطلب نے بجائے مشتعل ہونے کے بہت ہی متانت کے ساتھ فرمایا کہ وہ تیرا اور اس کا معاملہ ہے۔ اس نے ان کے اونٹ لوٹا دیے اور وہ واپس چلے آئے۔ اس کے بعد اس کا جو حشر ہوا وہ سورہ فیل میں موجود ہے، وہاں ملاحظہ فرما لیں۔ یہ تو تھی والد کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ نسب ہونے کی دلیل۔ اس کے بعد حضور کو جہاں ابدی نیز ہونا تھا، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا بھی بندوبست کر دیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ کچھ خاندان یمن کی تباہی سے پہلے اپنی بصارت کی بنا پر مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک کے سردار وہب بھی تھے، اور ان کی ایک صاحبزادی کا نام حضرت آمنہ تھا، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کے ساتھ ہوئی، جن کا نام حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تھا، لہذا اس طرح آپ بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ حضور نجیب الطرفین ہیں، کیونکہ وہ بھی حضرت ہود کی نسل میں سے تھیں، اور حضرت ہود کا شجرہ اس طرح ہے، ہود بن سام بن نو ان کا قبیلہ اس سے تعلق رکھتا ہے، اور آگے جا کر حضرت ابراہیم کا شجرہ بھی حضرت سام سے مل جاتا ہے، جو کہ حضرت نوح کے صاحبزادے تھے۔ وہ کس قدر نیک خاتون تھیں، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ شادی سے پہلے ہی ان کا لقب سید النساء تھا، یعنی خواتین کی سردار۔ وہ طبعاً انتہائی سخی تھیں۔ سخاوت کا ثبوت ملاحظہ فرمائیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تولد ہوئے
تو وہ بیوہ ہو چکی تھی، اور اب میں یہ رواج تھا کہ جو کوئی شوہر چھوڑتا ہے اگر بیٹا نابالغ ہے تو سب کچھ ولی کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر جس بیوہ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا وہ سب بچانے اور چھپانے کی کوشش کرتی، مگر یہاں ان کی سیرت پاک میں وہ بات نظر نہیں آتی، کیونکہ دائی حلیمہ فرما رہی ہیں کہ انہوں نے مجھے میرے تصور سے بھی کہیں زیادہ نوازا، جو آپ آگے چل کر پڑھیں گے۔ حضور کی پیدائش سے پہلے بہت سی عجیب و غریب باتیں رونما ہوئیں، جن میں ایک یہ بھی تھی کہ ایک خاتون جو کہ کاہنہ تھیں، ام قطع کی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ورقہ بن نوفل کی بہن تھیں، اور ورقہ بن نوفل بہت بڑے جیل کے عالم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے، جنہوں نے سب سے پہلے حضور کی نبی ہونے کی تصدیق کروائی تھی، اور حضور سے پہلا نزول وحی کا واقعہ سننے کے بعد فرمایا کہ کاش میں اس وقت موجود ہوتا اور نصرانیوں کو لا کر آپ کی مدد کرتا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت فرماتے ہیں، اور آپ کی قوم آپ کو تنگ کرتی۔ وہ اس وقت حضرت عبداللہ سے ملیں جب وہ مدینہ منورہ اپنے والد کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ اس کے فوراً بعد کا واقعہ ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے بجائے اونٹوں کی قربانی قبول فرمائی، اور وہ اس سے فارغ ہو کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ جہاں میرے والد محترم مجھے لے جا رہے ہیں۔ اس پر ان خاتون نے کہا کہ تم کوئی اونٹ تو نہیں ہو کہ جہاں وہ رسی پکڑ کے لے جائیں، چلے جاؤ، اگر تم میرے ساتھ شادی کر لو تو اتنے ہی اونٹ اور دوں گی جو ابھی تمہارے والد نے قربان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے والد کا فرما بردار ہوں، یہ جہاں لے جائیں گے میں وہاں چلا جاؤں گا۔ اور حضرت عبد المطلب ان کو لے کر مدینہ منورہ پہنچے، جہاں انہوں نے حضرت وہب کے سامنے ان کی صاحبزادی حضرت آمنہ کے لیے 10 سوال دراز کیا، اور انہوں نے بخوشی اپنی صاحبزادی کو حضرت عبداللہ کے نکاح میں دے دیا۔ جب ان کی شادی حضرت آمنہ بنت وہب سے ہو گئی اور مکہ واپس تشریف لے آئے، تو لوگوں نے اس کاہنہ سے پوچھا کہ کیا اب بھی تم عبداللہ سے شادی کرنا چاہتی؟ تو اس کا جواب تھا نہیں، اس لیے کہ وہ نور اب ان کی پیشانی میں نہیں ہے جو مدینہ روانہ ہوتے وقت ان کے ماتھے پر چمک رہا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ راوی ہیں کہ ولادت کے موقع پہ کعبے کے بت خود اوندے گر پڑے، بلائیں رات بھر روتی رہیں، کسریٰ کے محل کے 14 کنگورے گر پڑے، اور ایران کے آتش کدے جو ہزاروں سال سے دہک رہے تھے یہ بجھ گئے۔ اس کے علاوہ کچھ اور واقعات بھی پیدائش کے وقت عجیب و غریب ظاہر ہوئے۔ ان میں کچھ کی راوی ان کی والدہ محترمہ ہیں، اور وہ حضور نے ایک حدیث میں خود بھی بیان فرمائے ہیں کہ ان کی والدہ نے دوران حمل ایک خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک روشنی نکلی جس نے شام کے محلات روشن کر دیے، اور اسی سے متاثر ہو کر انہوں نے حضور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ مگر ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ نے ان کا نام حضرت عبد المطلب نے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، جیسا کہ آپ آگے چل کر پڑھیں گے۔ ایک روایت ام بکر بن مسعود کے زبانی بھی ہے کہ حضرت آمنہ نے بیان فرمایا کہ جب وہ درد ذیل میں مبتلا ہوئیں تو ایک نور ان کے بدن سے نکلا اور اس نے تمام مشرق و مغرب کو روشن کر دیا۔ پھر ان کو وضع حمل سے فراغت مل گئی۔ اس کے بعد وہ نور سمٹ کر ان کے قریب آیا۔ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ اس نور مجسم نے پھر زمین میں سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، ان کے دست مبارک میں دے دی، اور بعد میں اس نور نے اپنا رخ آسمان کی طرف کر لیا۔ ایک روایت عثمان بن ابی العاص کے والدہ سے ہے جو اس کی مزید تصدیق کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنی والدہ سے سنا کہ جو کہ وہاں ولادت کے وقت موجود تھیں کہ وہاں ایک نور کے سوا کچھ بھی نہ تھا، اور باہر ستارے زمین کے اس قدر قریب آ گئے تھے
کہ اس پر یقین کرنا ناممکن تھا۔ اس کے علاوہ حضور کی دایا جو اس وقت خدمات انجام دے رہی تھیں، جن کا نام ام عبد الرحمن بن عوف تھا، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے ہاتھوں میں آئے تو انہوں نے یہ رحمکم اللہ کی آواز سنی، اور نو مولود صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ایسا نور طلوع ہوا کہ جس سے اس جگہ کے علاوہ جس کی در و دیوار منور ہو چکے تھے، مشرق و مغرب کے تمام محلات یقیناً منور ہو گئے ہوں گے۔ یہ تفصیلات سارے مستند اور ثقہ مورخین کی لکھی ہوئی ہے جو ہم دہرا رہے ہیں، اور ابن کثیر کی مشہور سیرت کی کتاب البدایہ والنہایہ میں بھی ابھی تک موجود ہیں، جس کے بارے میں حضرت شبلی نعمانی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہوئے شروع میں لکھا کہ مجھے اگر البدایہ والنہایہ مل جاتی تو میں اس سے اور بہتر لکھتا۔ الحمدللہ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم نے اس کتاب سے سب سے زیادہ مدد لی۔